ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم برادران اسلام حمد و صلاۃ دے بعد امام غزالی علیہ الرحمت دی معروف کتاب مقاصد القلوب امام غزالی دے نکات دے اقتباسات پچھلے جن اندر ذکر تھیا کہ 7 گالی وچ اللہ تعالیٰ دا خوف معلوم تھی ویندے کہ این بندے وچ اللہ دا خوف ہے۔ نمبر 1 ہے کہ ان کی زبان جھوٹ، غیبت، چگلی، بہتان اور یاوہ گوئی گن محفوظ رہے، اور ان کے بعد ذکر، تلاوت قرآن مجید اور دینی علوم دے نال ان کا شوق ایک نو معلوم تھی سی کہ بھی بندے دے دل دے اندر جڑے بھی اللہ دا خوف ہے۔ نمبر 2 ہے کہ ان دے دل وچ عداوت، بہتان تے مسلمانہ واسطے حسد نہ ہوئے۔ حسد دے بارے گال چلی ہے کہ حسد جڑی ہے اور نیکیاں کو ایویں کھا ویندی ہے جیویں بھا لکڑی کو کھا ویندی، ایویں لکڑی کو بھا لگ ونجے تے جل تے راکھ تھی ویندی، تو ایویں حسد دے نال بھی نیکیاں ضائع تھی ویندی۔ امام غزالی علیہ رحمت فرمیندے کہ نمبر 3 ہے کہ ان دی نگاہ حرام کونوں بچے اور دیکھن کونوں بچے اور لوگاں دے مال دی طرف بھی ان دی نگاہ نہ اٹھے، دنیا دی طرف نظر نہ کرے، اگر دیکھے تو صرف عبرت واسطے۔ اور ان کے بعد نبی پاک علیہ السلام دا 16 فرمان انہوں نے پیش کیتا کہ آقا علیہ السلام فرمیندن کہ من ملا عین نہیں من الحرام ملا اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار۔ فرمایا جڑے بندے نے اپنی اکھ حرام دے نال بھری، قیامت دنی اللہ تعالیٰ ان دی اکھ کو بھا دے نال بھرے سی، یعنی کہیں دے مال دی طرف نگاہ حرام اٹھیے، کہیں دی عزت دی طرف اٹھیے، کہیں دے رتبے دی طرف اٹھیے، کہیں دی شان دی طرف اٹھیے، نگاہ حرام، تو فرمایا قیامت دنی اللہ تعالیٰ ان دی اکھ کو بھا دے نال بھرے سی۔ چوتھے نمبر تے کہ ان دا پیٹ حرام غذا کو محفوظ رہے۔ اہم مسئلہ جڑے وہ ہر دور دے اندر ہی ہو رہی ہے پیا کہ غذا دا کہ پیٹ عام طور تے حرام کو محفوظ نہیں رہتا۔ جڑے بندے نے اپنے پیٹ کو حرام کو محفوظ کر گیا سمجھو کہ وہ کامیاب تھی گئے، اس واسطے کہ عقل حلال صدق متعال دو چیزیں دعا دی قبولیت واسطے، یعنی حلال کھاون اور سچ بولن، یہ نال کیا تھی دے کہ دعا قبول تھی دی۔ اور ان دے بعد ان دے برعکس ہوئے، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا ایک سونا فرمان امام غزالی نے جو نقل کیتے، فرمیندن کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالت فما ہوا جہنم، یعنی ابن آدم دے پیٹ جے ویلے حرام دا لقمہ پے ویندے تو زمین اور آسمان دا ہر فرشتہ اون دے لعنت کریں دے، جے تک اے لقمہ اون دے پیٹ چراسی اگر وہی حالت مر گیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک روایت اندر یہ بھی ہے کہ جے تھی حرام دا لقمہ پیٹ چران ہے بندے دی دعا عبادت قبول نہیں تھی۔ اور ایک روایت اندر یہ بھی ہے کہ اگر بندے نے کپڑا جڑا زیب تن کیتا ہے وہ کپڑے دوتے اگر جناب 9 روپے حلال دے خرچ تھے،
ایک روپیہ دے اندر حرام دا اور جب تک وہ کپڑا بندے دے وجود دے رہے ویسی قمیض ہے او پگ ہے او جناب شلوار ہے لباس جڑا بھی ہے جے تک وہ لباس ان دے وجود دے رہے ویسی ان دی عبادت قبول نہ تھی بھلا بندہ دا خود بندہ لا سکتے کہ بھئی رزق حلال دے برکتاں کیا ہیں تے حرام دے نقصانات کیا ہیں۔ نمبر 5 امام غزالی علیہ رحمت فرمائیں حرام دی طرف نہ بتے بلکہ اپنی وسعت تک اللہ تعالیٰ دی اطاعت کریں دا رہے بنے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی زبر جدہ محل پیدا فرمایا اندے میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر 70,000 کمرے ہیں۔ ای محل دے اندر اوہو آسی جن سامنے حرام پیش کیتا گئے اور اللہ دے در کنو حرام کنو بچ گئے دی او باہیں کھامن دا ہے تے باہیں استعمال کرن دا ہے، یعنی حرام کنو بچن دی فضیلت اندہ انعام کتنا ملتا ہے، یعنی ایک محل ایسا ہے جن دے اندر 70,000 گھر ہو سن اور ہر گھر 70,000 پر کمرہ، یعنی ایڈا وڈا محل اللہ وہ بندے کو عطا فرمیزی جیڑا بندہ حرام کنو بچ گئے۔ نمبر 6 ہے کہ اون دا قدم اللہ تعالیٰ دی نافرمانی دی طرف نہ چلے بلکہ اللہ دی اطاعت دی طرف چلے اور اے دین دے واسطے صلح دی واسطے نیکی دے واسطے اوندا قدم چلتا رہا بنی۔ نمبر 7 ہے کہ عبادت اور ریاضت انسان کو چاہیے کہ خلوص عبادت کرے، دل دے اندر ریاکاری نفاق نہ ہوئے۔ امام غزالی فرمیندے اگر ایسا مرتبہ کہ بندے کو مل ونجے تا اوندا انعام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا والآخرت عند ربک للمتقین، تیرے رب دے نزدیک آخرت ڈرن والا واسطے ہے۔ بے مقام تے قرآن مجید دے اندر ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار مامون مقام تے حسن۔ انہوں نے صفتہ بیان کی گئی ہیں اور ایک روایت بھی نقل کی تھی امام غزالی آپ فرمیندن کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجر پاک زبور شریف دی تلاوت پہ فرماتے ہیں کیونکہ آپ کی کتاب جو نازل تھا یہ داؤد علیہ السلام تھے اور زبور ہے، تو آپ زبور دی تلاوت کریں تھے کہ آپ تلاوت کریں آنا اللہ تعالیٰ نے آپ دے گلے دے اندر ایسی برکت ایسا سوز رکھا کہ اللہ دے نبی جو ان فرمایا کہ پھر چلدا پانی رکویں دہا اڑدے پرندے غائب ہمدے ہن ویندے انسان رکویں دے ہن بلکہ ہواواں دے جھونکے رکویں دے ہن آپ دے کلام کو سنتے۔ تو آپ اگنی تلاوت فرمیں دے بیٹھے ہن تے زمین جو رتے رنگ دا کیڑا بہ نکلا، چھوٹا جہاں کیڑا آپ کو دیکھتے ہیں جسامت کو دل دے اندر خیال کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو کس واسطے پیدا کیتے، ایک حقیر مخلوق ہے چھوٹی جہی پتے دنیا دے پیرا تلے کتنا کیڑے روز آتے مرویں دے اتنا مرتے پہن تے ایک کیڑے کو پیدا کرنے دا فائدہ کیا ہے؟ صرف مرن واسطے ایک دل دے اندر خیال پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیڑے کو طاقت گویائی عطا فرمائی، وہ کیڑا حضرت داؤد علیہ السلام جنال کلام کیتا بولا اللہ دی قدرت تے حضرت دا معجزہ تے کیڑے نے کیتا کلام، آپ نے اندھے کلام کو سمجھا۔ اے نبی دا علم ہوندے کہ صرف انسان نہیں بلکہ باقی مخلوقات دا کلام سن دے بھی ہیں تے سمجھ دے بھی ہیں کہ بھی ایک کیا دے بین جب داؤد علیہ السلام کیڑے کا کلام سنتے سمجھ دیں تو پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا عزت کیا عظمت کیا شان بارہا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام دے سامنے کیڑے نے کیا کلام کی دعا کہا ہے اللہ دے نبی میڈا ڈی گزر دے میں اس وقت تک کھانا استعمال نہیں کریں دا، رب دی نعمت نہیں موج پہندا جے تک کہ میں 1000 دفعہ ایک کلمہ نہ پڑھ گنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ، یعنی 1000 دفعہ میں پہلے کلمہ پڑھ دا ان دے بعد اللہ دا رزق استعمال کرنا۔ اے تک کیڑا ہے جناب یہ ہوندی کیفیت ہے۔ اساں سوچو کہ اساں کیا کریں ہیں بھئی کتنے نعمتہ استعمال کریں ہیں تو رب کو کتنا دفعہ یاد کریں ہیں اور پھر مزے دی گال بھئی انہیں کہا تھی نہیں دا تھی کریں نا کہ رات میں نہ کیا وقت گزر دے رات اس وقت میں سکون نہیں کریں دا نیدر میں کو نہیں آدھی جے تھی نبی آخر الزمان
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اے درود شریف میں 1000 دفعہ نہ پڑھ گنا. کیڑا درود شریف؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. یعنی اے درود شریف کیڑا پیا دے 1000 دفعہ نبی آخر الزمان تے پڑھدا پھر رات دا سنتا. ایک چھوٹی مخلوق ہے جو داؤد علیہ السلام دیکھتے پہلے جناب ایک خیال پیدا کیا، پھر آپ فرمائے داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیڑے دی گال سنتے دل دے اندر خود اپنے شرمندگی محسوس کی تھی کہ ایتا کیڑا ہے جے کو میں حقیر سمجھتا پیامی، اللہ نے ہی کو بیکار پیدا نہیں کیتا تو انسان کو کتنا کارآمد پیدا کیتے، انسان کیوں بیکار ہو جی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے دنال بھی حضرت امام غزالی لکھ دیں ان کے جس ویلے آپ اللہ کے خوف دے اندر گریا کریں دیان تو آپ دے دل دی دھڑکن کئی میل تک سنی دی ہے. لوگ سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل دھڑکتا پہ اللہ دے خوف دے اندر. تو امام غزالی علیہ رحمت نے اقتباسات انہوں کو صاحب پڑھے سے سبق سارے واسطے کیا ملا کہ ایک نا عبادت دے اندر ریاکاری نہ ہوئے، عبادت دے اندر خلوص ہوئے، اور انسان دے جڑے اعضاء ہیں اکھے کنے زبانے ہتھن قدمن اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت دی توفیق عطا فرماوے. اے اللہ دی نافرمانی کون بچن، اللہ رسول دی فرم برداری دے اندر یہ آزاد علیہ استعمال تھی سن تو پھر مقام ہی ہو جی کیونکہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا ہے تو پھر اللہ دی رضا ضرور مرسی. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نماز سجدہ قبول فرما، ذکر دی محفل قبول فرما، اللہ دین سیکھن دی توفیق عطا فرما، سمجھن دی توفیق عطا فرما، عمل دی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے صدقے ساری بخشے فرما، سارے والدین دی بخشے فرما، نبی پاک علیہ السلام دی ساری امت رحمت فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. ایک سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وآصحابہ وآل بیتہ اجمعین.